ارے بھابھی، اس بھاگی ہوئی لڑکی کو محفل میں کیوں لا کھڑا کیا ہے جس نے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی؟ اس کا تو سایہ بھی منحوس ہے۔ خالہ نے پان چباتے ہوئے ایک ایسی نظر ڈالی جیسے سامنے کوئی انسان نہیں، کچرے کا ڈھیر ہو۔ سرخ کپڑوں میں ملبوس چہرے پر بلا کی تھکن مگر آنکھوں میں کھلی بغاوت لیے حیا آج کسی کا تانا خاموشی سے سہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ منحوس میری ذات نہیں خالہ، بلکہ وہ سوچ ہے جو سچ جانے بغیر دوسروں پر کیچڑ اچھالتی ہے۔ اس کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ میری عزت میرے اپنے کردار میں ہے، آپ لوگوں کے بانٹے ہوئے سرٹیفکیٹ میں نہیں۔ خالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آس پاس بیٹھی عورتیں بھی ایک دم خاموش ہو گئیں۔ دیکھو ذرا اس بے حیا کی زبان، ایک تو ایسا کام کر کے آئی ہے، اوپر سے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ شرم سے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ آنکھیں وہ جھکاتے ہیں جو گناہ گار ہو۔ حیا نے سیدھا ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ قدم پیچھے ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے، اسی لیے میری نظر بھی سیدھی ہے۔ مجھے ڈوب مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کے اعمال کالے ہیں وہ اپنا سوچیں۔ دور صوفے پر بیٹھا شاہویز خان کافی کا مگ ہونٹوں سے لگائے بس مسکرا رہا تھا۔ خاموشی اور روب کو اپنی ذات کا حصہ بنائے اس شخص کی تیز نظریں حیا کے چہرے پر ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس کے لیے یہ عام سی بحث نہیں تھی، اسے وہ چنگاری صاف نظر آ رہی تھی جو اس لڑکی کے اندر سلگ رہی تھی۔ محفل میں چہمگوئیاں بڑھنے سے پہلے ہی چچی نے تیزی سے آگے بڑھ کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اندر والے کمرے کی طرف لے گئی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے آج کل۔ چچی نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ باہر مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم ہمارا ہی نام مٹی میں ملا رہی ہو۔ آپ کو اپنی بے عزتی کی فکر پڑ گئی چچی جان؟ حیا نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے تنزیہ ہنسی ہنسی۔ اور جو تہمت آپ لوگوں نے مجھ پر لگائی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آپ جانتی ہیں کہ سچ کیا ہے، پھر بھی میرے نام پر جھوٹ کا لیبل لگا دیا۔ زیادہ سچی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شاویز خان کا رشتہ نہ آیا ہوتا نا تو میں تمہیں آج ہی سڑک پر دھکے دے کر نکال دیتی۔ چچی نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ شکر کرو وہ انسان تمہیں اپنانے کو تیار ہو گیا ہے، ورنہ تم جیسی داغدار لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بناتا ہے؟ شاہویز خان؟ حیا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ مغرور انسان مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، پھر مجھ جیسی بدنام لڑکی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں خاموش رہیں۔ چہرے پر بناوٹی شرافت کا خول چڑھائے احمد صاحب کی آنکھوں میں آج صرف لالچ تھا۔ تمہاری مرضی کسی نے پوچھی ہی نہیں ہے حیا۔ چچا نے اندر آتے ہی دو ٹوک الفاظ میں بات ختم کی۔ یہ شادی کل ہی ہوگی اور تم چپ چاپ اس کے گھر جاؤ گے۔ وہ منہ مانگی رقم دے رہا ہے اس رشتے کے لیے۔ حیا نے بے یقینی سے ان کی طرف قدم بڑھایا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو۔ تو آپ نے میرا سودا کر دیا چچا جان؟ ایک یتیم بھتیجے کی قیمت لگا دی؟ میں آپ کے بھائی کی نشانی تھی، بوجھ تھی تو کہیں بھی کام کرنے بھیج دیتے، مگر یوں بیچ تو نہ دیتے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ چچا نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ کل تمہارا نکاح ہے، ہر حال میں، اور اگر تم نے باہر نکل کر کوئی بھی تماشا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری جان نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ چپ چاپ سائن کر دینا بس۔ وہ باہر نکلے اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ حیا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک گہری اور خاموشی بغاوت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یوں ہی خاموشی سے یہ ظلم نہیں سہے گی۔ رات کا اندھیرا شاہویز خان کے ٹیرس پر پڑنے والی روشنیوں سے کٹ رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب عاصم اس کے پاس آیا۔ شاہویز، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عاصم نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر سائڈ پر رکھا۔ تم اس لڑکی سے شادی کیوں کر رہے ہو جس کے کردار پر اس کے اپنے گھر والے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ پورے شہر میں باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہوگی نا؟ کیونکہ میں صرف آنکھوں دیکھی باتوں پر یقین رکھتا ہوں عاصم، لوگوں کی بکواس پر نہیں۔ شاہویز نے ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کمال کا سکون تھا۔ میں نے آج اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے، لیکن تم نے اس کا رویہ دیکھا تھا آج؟ وہ لڑکی بہت ضدی اور منہ پھٹ لگ رہی تھی۔ تمہاری والدہ بھی ماننے والی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ وہ ضدی نہیں ہے عاصم۔ شاہویز کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک زخمی پرندہ ہے جو خود کو شکاریوں سے بچانے کے لیے بس پھڑپھڑا رہا ہے۔ وہ دنیا سے ڈر چکی ہے، اس لیے پنجے نکال کر سب پر وار کر رہی ہے۔ اور سچ بتاؤں تو مجھے ایسے ہی پرندے پسند ہیں۔ مجھے اسے پنجرے میں نہیں رکھنا،
اسے اڑنا سکھانا ہے۔ اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی حیا کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا تو پہن رکھا تھا لیکن اس کا ہر انداز بے جان تھا۔ آس پاس بیٹھی عورتیں اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ حیا بنت احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے رسم کا آغاز کیا۔ حیا خاموش رہی۔ ایک پل، دو پل، سناٹا گہرا ہونے لگا۔ چچا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ دبایا اور سرگوشی کی۔ ہاں کہو، ورنہ میں نے جو کل رات کہا تھا اسے یاد رکھنا۔ یہ خاندان والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حیا نے گردن موڑ کر چچا کی آنکھوں میں وہ نفرت ڈالی جو شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں مردوں کی جانب شاہویز خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے شاہویز نے حیا کی آنکھوں کی وہ نفرت اور مجبوری صاف محسوس کر لی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لفظ اس نے دل سے نہیں، محض جان چھڑانے کے لیے کہے ہیں۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس سر ہلکا سا خم کیا اور دل ہی دل میں اس کی اس الجھن کو سلجھانے کی ٹھان لی۔ کاغذات پر دستخط ہوتے ہی ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد گاڑی کا سفر ایک طویل اور جان لیوا خاموشی میں کٹا۔ حیا نے شیشے سے باہر اندھیرے میں گم ہوتی سڑک کو یوں دیکھا جیسے وہ اپنی آزادی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ رہی ہوں۔ شاہویز نے ڈرائیونگ کے دوران ایک بار بھی اسے بولنے پر مجبور نہیں کیا۔ گاڑی ایک شاندار اونچی دیواروں والی حویلی نما کوٹھی کے وسیع پورچ میں رکی۔ قیمتی فانوسوں کی مدھم روشنیوں اور بھاری بھرکم نقش و نگار والے دروازوں کو دیکھ کر حیا کے دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ عالیشان گھر اسے ایک اور قید خانہ لگ رہا تھا جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی بجائے محض سنگ مرمر کی تھی۔ کمرے کا بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز پر حیا اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے سرخ روسی جوڑے کی سرسراہٹ خاموش کمرے میں واضح سنائی دی۔ آپ کو دروازہ لاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حیا نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے سیدھا مدعے پر بات کی۔ میں کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں، کم از کم آج رات تو بالکل نہیں۔ شاہویز نے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے دروازہ لاک نہیں کیا حیا، صرف بند کیا ہے۔ اس نے آرام سے کوٹ اتارا اور کرسی کے پشت پر ڈال دیا۔ ویسے بھی تم آج کافی تھک چکی ہو، بیٹھ جاؤ۔ تھکاوٹ؟ حیا کے ہونٹوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ آئی۔ جب انسان بک جاتا ہے تو اسے تھکنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک خریدی ہوئی لڑکی کو؟ آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھ پر گھر سے بھاگنے کا داغ ہے۔ پھر یہ تفتیشی نظریں کیسی؟ کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا؟ شاہویز نے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ تمہارا گلا خشک ہو رہا ہے، یہ پانی پیو، پھر ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے آپ کا پانی نہیں پینا۔ حیا نے گلاس کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ میں یہاں آپ کے ساتھ کوئی دوستانہ محفل سجانے نہیں آئی۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور اتنے امیر انسان نے میرے چچا کو کتنی رقم دے کر میرا سودا کیا ہے۔ شاہویز نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گئے۔ میں یہاں تمہارے ماضی پر عدالت لگانے نہیں آئی حیا، تم اب میری بیوی ہو۔ بیوی؟ حیا بے ساختہ ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں صرف درد تھا یا محض ایک ضرورت۔ آپ امیر مردوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پیسے دے کر آپ کسی کی بھی روح خرید سکتے ہیں۔ میرے چچا نے میری قیمت لگائی، آپ نے جیب ڈھیلی کی اور مجھے خرید لیا۔ اس پورے معاملے میں یہ بیوی کا رتبہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ تمہارا دماغ اس وقت الجھا ہوا ہے۔ شاہویز نے نرمی سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کل رات سے ایک مسلسل اذیت میں رکھا گیا ہے، بہتر ہے تم آج رات سکون سے سو جاؤ، کل ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ نہیں، بات کل نہیں ابھی ہوگی۔ حیا نے اپنے گلے میں پڑا بھاری ہار بے دردی سے کھینچا۔ سونے کے موتی ٹوٹ کر قالین پر بکھر گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شاہویز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس نے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر فرش پر پھینک دی۔ جو میرے چچا نے منہ مانگی رقم لے کر مجھے بیچا ہے وہ رقم وصول کرے نا۔ آپ نے پیسے دیے ہیں، اب آپ کو شرافت کا لبادہ اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے کندھے سے بھاری دوپٹہ بھی گرا دیا۔ مرد کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سامنے کھڑی لڑکی اندر سے مر چکی ہے یا اس پر جھوٹے داغ لگے ہیں۔ آپ کو تو بس ایک جسم چاہیے تھا۔ آئیں، اپنی وحشت پوری کریں اور مجھے اس ڈرامے سے آزاد کریں۔ شاہویز نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب غصے میں بدل رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے حیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ بےہودگی نہیں، آپ لوگوں کا سچ ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے۔
آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ سچ سننے کی عادت نہیں ہے؟ جو حق آپ نے خریدا ہے اسے استعمال کریں۔ میں نے تو سنا تھا آپ جیسے بڑے لوگ اپنے پیسوں کا پورا حساب لیتے ہیں۔ شاویز نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم نے مجھے بھی بکاؤ مردوں کی منڈی کا حصہ سمجھ لیا؟ میں ان جانوروں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اور کیا سمجھوں؟ حیا کی آواز میں اب ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ایک مرد ایک ایسی لڑکی کے لیے لاکھوں روپے دے دے جس کے اپنے گھر والے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہوں، پورے خاندان میں تماشا بنا ہوا ہو، اور وہ مرد آ کر خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دے، اسے میں فرشتہ سمجھوں؟ آپ نے پیسے دیے ہیں میری اس بے بسی کے۔ میں نے ایک بیوی لائی ہے، کوئی بازار کی چیز نہیں جس کی قیمت لگائی جائے۔ شاویز کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم میری عزت ہو۔ عزت؟ حیا نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ مجھ جیسی بدنام لڑکی سے شادی کیوں کی آپ نے، جس پر اس کے سگوں نے تہمت لگائی ہو، جس پر پورے خاندان نے انگلیاں اٹھائی ہوں؟ وہ آپ کی عزت کیسے بن گئی؟ ذرا بتائیں گے مجھے؟ تمہارے اس بےہودہ سوال کا جواب میں تب دوں گا جب تم اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھو گی۔ شاویز نے صوفے پر رکھے کشن کو سیدھا کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بات کو گھمائے مت۔ مطلب بہت سیدھا ہے حیا۔ شاویز نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک تم خود کو میری بیوی تسلیم نہیں کرو گی، میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ تمہارا جسم میرے لیے کوئی ٹرافی نہیں ہے جسے جیت کر میں اپنے غرور کی تسکین کروں۔ مجھے وہ رشتہ چاہیے جس میں برابری ہو، عزت ہو اور سب سے بڑھ کر مرضی ہو۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ جب تک تمہارے اندر کا یہ ڈر اور یہ غلط فہمی ختم نہیں ہوتی، ہم اس رشتے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ شاویز الماری کی طرف گیا، وہاں سے کمبل نکالا اور کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر ڈال دیا۔ اس نے کمرے کی بڑی لائٹس آف کر دی اور صرف سائیڈ لیمپ جلتا چھوڑا۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ سکون سے سو جا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، کل صبح اٹھ کر وہ یہ شیشے اور زیورات سمیٹ لینا، مجھے بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حیا حیرت سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے ایک رات میں روند کر رکھ دے گا، وہ چند فٹ کے فاصلے پر صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس نے آہستہ سے فرش پر بکھر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شاید دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہیں جو عورت کو انسان کا درجہ دیتے ہیں، کوئی بکاؤ مال نہیں۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو صوفہ خالی تھا۔ حیا تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی تو رابعہ بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے براجمان تھی۔ ان کے چہرے پر خاندانی غرور اور آنکھوں میں سخت اصولوں کی جھلک واضح تھی۔ تو آ گئی مہارانی؟ میں تو سمجھی تھی کہ شاید راتوں رات پچھواڑے کے راستے سے نکل گئی ہوگی، آخر پرانی عادت جو ہے تمہاری۔ رابعہ بیگم نے چادر کندھے پر درست کی۔ میں نے رات کو ہی آپ کی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں۔ حیا ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور ویسے بھی میں دن کے اجالے میں سامنے کے دروازے سے نکلنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، مجھے پچھواڑے کے راستے استعمال کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ زبان دیکھو اس کی۔ میرے بیٹے نے ضد میں آ کر تمہیں بیاہ تو لیا ہے لڑکی، لیکن کان کھول کر سن لو، تم اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ رتبہ خاندانی لڑکیوں کو ملتا ہے، تمہارے جیسی بکاؤ چیزوں کو نہیں۔ میں نے آپ سے یہ مقام مانگا بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں اس گھر کی مالکن بننے کے خواب لے کر آئی ہوں؟ میں تو خود اس سودے کے سخت خلاف تھی۔ آپ کو شکایت کرنی ہے تو اپنے بیٹے سے کیجیے، جس نے مجھے خریدا ہے، یا میرے چچا سے جس نے مجھے بیچا ہے۔ مجھ پر غصہ نکال کر آپ کو کیا ملے گا؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے میرے ہی گھر میں بیٹھ کر جواب دے رہی ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ ایک داغدار لڑکی جس کے اپنے گھر والوں نے دھکے دے کر نکالا ہو، وہ مجھے سکھائے گی کہ مجھے کس سے کیا بات کرنی چاہیے؟ رابعہ بیگم کھڑی ہو گئی۔ میری اوقات وہی ہے جو کل آپ کی بیٹی نے نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے دی ہے، اور داغدار میں نہیں ہوں بیگم صاحبہ۔ داغدار وہ سوچ ہے جس نے چند پیسوں کے لیے میری عزت کا تماشا بنایا۔ آپ خود کو ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کو اتنی آسانی سے سچ مان رہی ہیں۔ مجھے تمہاری یہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں سننی۔ سیدھا کچن میں جاؤ اور نوکروں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کرو۔ آج سے اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک کام کرنے والی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، میں شاویز خان کی بیوی بن کر آئی ہوں، اس گھر کی نوکرانی نہیں۔ کام کرنا میری توہین نہیں، لیکن آپ کے اس طنز لہجے اور نیت کے ساتھ میں اس گھر میں آپ کو ایک گلاس پانی بھی اٹھا کر نہیں دوں گی۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بغاوت کر رہی ہو؟
ابھی شاہویز کو آنے دو، میں اسے بتاتی ہوں کہ اس نے کس آستین کے سانپ کو لا کر گھر میں بٹھا دیا ہے۔ ضرور بتائیے گا، میں کسی کے ڈر سے جینا بہت پہلے چھوڑ چکی ہوں۔ آپ کا بیٹا چاہے تو مجھے اسی وقت اس گھر سے نکال دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا بتائیں گی مما؟ میں نے سب سن لیا ہے۔ شاویز کی آواز پر دونوں کی توجہ دروازے کی طرف گئی۔ وہ سپورٹس ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ دیکھ رہے ہو تم اس لڑکی کی زبان درازی؟ یہ ہمیں سکھائے گی کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے۔ میں اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی اور یہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ رابعہ بیگم نے فوراً شکایت لگائی۔ یہ میری بیوی ہے مما، اس گھر کی مالکن۔ شاویز نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اس لڑکی کی خاطر مجھے جواب دے رہے ہو؟ رابعہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں آپ کو جواب نہیں دے رہا مما، میں صرف ایک غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اس گھر میں برابری کے حقوق دے کر لایا ہے۔ اگر اس گھر میں کسی نے بھی اسے نوکرانی سمجھنے کی غلطی کی تو وہ شخص آج ہی کے دن اس گھر سے چلا جائے گا۔ تم اندھے ہو چکے ہو شاہویز، یہ لڑکی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ آج تم اس کے لیے مجھ سے الجھ رہے ہو، کل یہ پورے خاندان میں تمہارا سر جھکوائے گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیا کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ آپ نے میرے لیے اپنی ماں سے اس طرح بات کیوں کی؟ میں اپنا دفاع خود کر سکتی ہوں، مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمدردی نہیں تھی حیا، تمہارا حق تھا۔ شاویز کا چہرہ پرسکون تھا۔ حق؟ کل رات تک تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ابھی تک خود کو آپ کی بیوی تسلیم نہیں کیا، اور آج صبح آپ مجھے اس گھر کی مالکن قرار دے رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس میں کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ میں نے کل رات جو کہا تھا وہ ہمارے رشتے کے درمیان کی بات تھی۔ ہم اس کمرے میں کیا ہیں وہ ہم دونوں کا آپسی معاملہ ہے، لیکن اس کمرے سے باہر تو میری ذمہ داری ہو، تو میرے نام سے جڑی ہو، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی تیسرا شخص، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو، تمہارے عزت نفس کو مجروح کرے۔ حیا کے پاس اس مضبوط دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میں نے اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے صرف انہیں تمہارا وہ مقام یاد دلایا ہے جو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ تم اس مقام کو مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن دنیا کے سامنے تم شاویز خان کی بیوی ہو۔ ناشتہ تیار ہے، تم ٹیبل پر آ جاؤ۔ وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ میز پر ناشتہ چنا جا چکا تھا۔ اس نے پلیٹ میں ایک سلائس رکھا ہی تھا کہ شاویز بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ملازم کو کافی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی؟ حیا نے خاموشی توڑی۔ میں اپنا شیڈیول خود طے کرتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ شاویز نے کافی کا مگ اٹھایا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھو۔ آپ کو مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ پورے خاندان نے میرے خلاف گواہی دی تھی، سب یہی کہتے ہیں کہ میں بھاگ رہی تھی، پھر آپ نے کیسے مان لیا کہ میں بے گناہ ہوں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا حیا، میں لوگوں کی باتوں پر نہیں، آنکھوں پر یقین رکھتا ہوں۔ جس رات تمہارے گھر میں وہ تماشا لگا ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ بے بسی اور وہ سچائی دیکھی تھی جو کسی جھوٹے انسان کی آنکھوں میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ تھوڑا آگے کی طرف جھکا۔ اگر تم واقعی بھاگنا چاہتی ہو تو محفل میں کھڑے ہو کر ان عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغاوت نہ کرتی۔ تم وہاں ڈر کر رو رہی ہوتی۔ تمہاری وہ کھلی بغاوت ہی تمہاری بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ناشتہ ختم کرو، میں شام تک واپس آؤں گا۔ اگر میری ماں دوبارہ تم سے کچھ کہیں تو تمہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس خاموش رہنا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی، چھوٹی بیگم صاحبہ آئی ہیں آپ سے ملنے، نیچے لاؤنج میں بیٹھی ہیں۔ حیا کے ہاتھ میں پکڑی کتاب وہیں رک گئی۔ چچی، وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کل تک تو وہ اسے سڑک پر دھکے دینے کی بات ہی کر رہی تھی۔ انہیں کہو میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ لوگ اس کے لیے کون سا نیا محاذ کھڑا کرنے والے ہیں، لیکن ایک بات طے تھی، اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ شاویز خان کے چند الفاظ نے اسے ایک عجیب سی طاقت دے دی تھی۔ صوفے پر بیٹھی چچی کی نظر جیسے اس پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگانے کے لیے بازو پھیلائے۔ میری پیاری بچی، کیسی ہو تم؟
کل سے تمہاری یاد میں میرا برا حال تھا۔ حیا نے نہایت سکون سے قدم پیچھے ہٹا کر ان کے پھیلے ہوئے بازوں کو ہوا میں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں ایک ایسی چبھن تھی جس نے چچی کو ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا۔ یہ محبت کا ڈرامہ آپ کو میرے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیا کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک کی۔ یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے شوہر یہاں موجود ہیں جنہیں آپ میری قیمت وصول کرنے کی خوشخبری سنا سکیں۔ چچی نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ملازم تو آس پاس نہیں ہے، پھر وہ صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ ان کی نکلی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ تمہاری زبان ابھی تک کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سینے پر درست کیا۔ ہم نے تمہارے لیے اتنا اچھا گھر، اتنا بڑا رشتہ ڈھونڈا اور تم ہم سے اس طرح پیش آ رہی ہو۔ کچھ تو احسان مانو ہمارا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تم جیسی لڑکی کو سڑک پر بھی کوئی نہ پوچھتا۔ احسان؟ حیا کے ہونٹوں پر ایک کڑوی ہنسی ابھری۔ آپ اسے احسان کہتی ہیں چچی جان؟ ایک یتیم لڑکی جسے آپ کے شوہر نے چند لاکھ روپے کے عوض ایک بازار کی چیز کی طرح بیچ دیا، اسے آپ احسان کا نام دے رہی ہیں؟ آہستہ بولو۔ چچی کی آنکھوں میں خوف لہرا ہے۔ کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ آپ لوگ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ حیا نے بالکل ان کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا میرے چچا کو وہ رقم کم لگ رہی ہے جو انہوں نے شاویز سے لی تھی؟ اور پیسے چاہیے آپ لوگوں کو؟ بکواس مت کرو۔ چچی کا لہجہ اب اپنے اصل رنگ میں آ چکا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم یہاں ٹک بھی پائی ہو یا شاویز خان نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی ہے۔ ویسے بھی اس کی ماں رابعہ بیگم تمہیں کبھی اس گھر کی بہو نہیں مانیں گے۔ وہ تو خاندانی لڑکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں۔ میرا اس گھر میں کیا مقام ہے اس کی فکر آپ مت کریں۔ حیا نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ میں اب وہ بے بس حیا نہیں ہوں جسے آپ کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھتی تھی۔ میں شاویز خان کی بیوی ہوں۔ اگر اس نے ایک بار بھی آپ کے اس کالے سچ کی تفتیش کر لی تو آپ لوگوں کا وہ انجام ہوگا کہ ساری زندگی منہ چھپاتے پھریں گے۔ تم ہمیں دھمکیاں دے رہی ہو؟ چچی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ دھمکی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حیا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دروازے کا راستہ دکھایا۔ اب آپ جا سکتی ہیں اور آئندہ اس گھر میں قدم رکھنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ مجھے اپنے ماضی کے ان بکاؤ رشتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ چچی کچھ دیر اسے دانت پیستے ہوئے دیکھتی رہیں، پھر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حیا وہیں کرسی پر بیٹھی رہی۔ بظاہر تو اس نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ماضی کی ان تلخ یادوں سے کانپ اٹھی تھی۔ دن کا باقی حصہ ایک عجیب سی بے چینی میں گزرا۔ رات کا اندھیرا جوں جوں گہرا ہو رہا تھا، حیا کے اندر کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صوفے پر شاہویز خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ تھکاوٹ نے آخرکار حیا کی آنکھوں پر غلبہ پا لیا، لیکن یہ نیند سکون والی نہیں تھی۔ خواب میں وہ پھر سے اسی اندھیرے کمرے میں تھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ایک 60 سالہ آدمی جس کے چہرے پر وحشت ناک ہنسی تھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور نیچے گہری کھائی تھی۔ نہیں انکل، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، وہ خواب میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نہیں، مجھے مت چھونا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے کمرے کے سناٹے کو چیر دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاویز ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا صوفے سے اٹھا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ حیا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، میں ہوں یہاں۔ اس نے احتیاط سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اندھیرے اور خوف کے غلبے میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے سامنے کون ہے۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ روتے ہوئے بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ گئے۔ میں جان دے دوں گی لیکن کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چھوڑ دو مجھے۔ حیا، میری طرف دیکھو۔ شاویز نے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ کر انتہائی نرمی اور ٹھہراؤ سے بات کی۔ یہ تمہارے چچا کا گھر نہیں ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں شاویز ہوں۔ اس کی جانی پہچانی اور پرسکون آواز سن کر حیا کی سانسیں قدرے ہموار ہوئیں۔ اس نے اندھیرے میں شاویز کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جیسے ہی اسے حقیقت کا احساس ہوا، اس کے اندر چھپا سارا درد ایک ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شاویز کی شرٹ کا کالر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مجھے بیچ رہے تھے شاویز۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ وہ درندے مجھے بیچ رہے تھے۔
شاویز کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ حیا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھے۔ کون بیچ رہا تھا حیا؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ مجھے سچ بتا۔ میرے سگے چچا۔ حیا نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آج وہ اپنے اندر کا سارا زہر باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے چند لاکھ روپوں کے عوض میرا سودا کر دیا تھا، ایک 60 سال کے بوڑھے سیٹھ کے ہاتھ۔ شاویز کے جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا طوفان امڈ آیا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس نے حیا کے ماتھے سے پسینے میں بھیگے بال پیچھے کیے۔ میں بھاگی نہیں تھی شاویز۔ حیا اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجے مسلسل رو رہی تھی۔ اس رات جب اس درندے نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ان سے منتیں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ شاویز نے اسے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل اس معصوم لڑکی کی اذیت سن کر کٹ رہا تھا۔ میں کانچ کے ٹکڑوں پر گری تھی، میرے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ حیا کی ہچکیاں تیز ہو گئیں، اور جب محلے والے جمع ہو گئے تو میرے چچا نے فوراً کہانی بدل دی۔ انہوں نے سب کے سامنے قسم کھائی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور پکڑے جانے کے ڈر سے کھڑکی سے کود گئی۔ انہوں نے الٹا مجھ پر گھر سے بھاگنے کا داغ لگا دیا تاکہ کوئی میری بات پر یقین نہ کرے۔ کمرے میں صرف حیا کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ شاویز کے چہرے پر ایک شدید غصہ اور درد ابھر آیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گرے ہوئے لوگ دیکھے تھے، لیکن کوئی اپنے ہی خون کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، یہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا حیا؟ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم یہ سب اکیلے کیسے سہتی رہی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس سے کہتی؟ حیا کی سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا۔ کون یقین کرتا میری بات پر؟ جب میرے سگے رشتوں نے مجھے بگاؤ مال بنا دیا تو میں کسی غیر پر کیسے اعتبار کرتی؟ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ بھی انہی جیسے ہیں۔ آپ نے بھی تو پیسے دے کر مجھے خریدا تھا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا حیا، میں نے تمہیں ان وحشیوں سے بچایا تھا۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جس رات میں تمہارے چچا کے گھر رشتے کی بات کرنے گیا تھا، میں نے اس سیٹھ کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت قدم نہ اٹھایا تو وہ لوگ تمہاری جان لے لیں گے۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا؟ مجھے پورا سچ نہیں معلوم تھا، لیکن میں تمہاری آنکھوں کی وہ سچائی پڑھ چکا تھا۔ شاویز نے گہری سانس لی۔ جن لوگوں نے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو دیے ہیں نا حیا، میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ نام نہاد عزت جس کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے تمہیں بدنام کیا، میں اس عزت کو چوراہے پر نیلام کروں گا۔ اس کا لہجہ اس قدر خطرناک اور سرد تھا کہ حیا کو ایک پل کے لیے ان لوگوں پر ترس آنے لگا۔ شاویز پلیز کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ آپ کو نقصان ہو۔ اس نے شاویز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے اب کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ نقصان اب ان کا ہوگا حیا۔ شاویز نے اپنا ہاتھ اس کی گریف سے آزاد کر کے اس کے سر پر رکھا۔ تم اب میری پناہ میں ہو، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک اکیلی اور یتیم لڑکی سمجھ کر تمہارا سودا کیا تھا، اب ان کا سامنا شاویز خان سے ہوگا، لیکن ہم ثابت کیسے کریں گے؟ حیا کی آواز میں اب بھی مایوسی تھی۔ ان کے پاس تو پورا خاندان ہے گواہی دینے کے لیے، میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس میں ہوں۔ شاویز نے اسے ایک ایسا یقین دلایا جو کسی بھی ثبوت سے بڑا تھا۔ اس سیٹھ کو بولنے پر کیسے مجبور کرنا ہے اور تمہارے چچا کے منہ سے سچ کیسے نکلوانا ہے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جس محفل میں انہوں نے تمہیں رسوا کیا تھا، اسی محفل میں وہ تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگیں گے۔ حیا نے شاویز کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے اندر کا سارا ڈر، سارا خوف اور ساری تنہائی آج جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس چھت کو گھورنے والی لڑکی آج ایک ایسے مضبوط انسان کی پناہ میں تھی جس کے سائے میں اسے دنیا کا ہر طوفان معمولی لگ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دکھ اور بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ تحفظ اور ایک انوکھے سکون کے تھے۔ شاویز خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کا دماغ اب ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا جال بننے میں مصروف ہو چکا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں بچنا تھا۔
ان بکاؤ رشتوں کے انجام کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن اس دوران ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ 7 دن حیا کے لیے کسی خاموش کشمکش سے کم نہیں تھے۔ شروع کے چند دن تو وہ کسی کے قدموں کی آہٹ پر بھی چونک کر سہم جاتی تھی، لیکن شاہویز نے اس کے گرد ایک ایسا پرسکون حصار بنا دیا تھا جس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں تھی۔ اس نے حیا کو مکمل سپیس دی تھی۔ وہ اس کی پسند کی کتابیں لا کر لائبریری میں رکھ دیتا۔ ملازموں کو سختی سے ہدایت تھی کہ اس کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ وہ اسے دور سے خاموشی سے دیکھتا اور اس کی یہی خاموشی، محافظوں والی توجہ، حیا کے اندر جمی برف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ اس بڑے سے گھر کی خاموشی اب اسے ڈراتی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کی صبح ان تمام ظالم رشتہ داروں کے لیے خوفناک پیغام لے کر طلوع ہونے والی تھی۔ شاویز آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی سیٹ کر رہا تھا، جبکہ حیا کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی صاف ظاہر تھی۔ شاویز، میری بات کا سیدھا جواب دے۔ آپ نے آج چچا چچی، خالہ اور خاندان کے ان تمام لوگوں کو یہاں رات کے کھانے پر کیوں بلایا ہے؟ حیا سے مزید خاموش نہیں رہا گیا۔ میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور آپ نے پوری بارات اکٹھی کر لی ہے۔ شاویز نے آئینے سے نظر ہٹا کر اسے تسلی بخش انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ کیونکہ جس محفل میں تمہاری عزت پر داغ لگایا گیا تھا، حیا، اسی محفل میں اس داغ کو دھونا ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نام کے ساتھ جڑا وہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے۔ لیکن وہ لوگ یہاں آ کر پھر کوئی تماشا کریں گے، پھر کوئی نیا تانا دیں گے۔ حیا نے پریشانی سے اپنے ہاتھ پیسے۔ میں مزید کوئی تماشا نہیں سہ سکتی۔ آج تانا وہ نہیں دیں گے، آج وہ سچ کا سامنا کریں گے۔ شاویز نے اپنا کوٹ پہنا اور اس کے قریب آ گئے۔ تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو نا؟ تو بس تیار ہو کر میرے ساتھ نیچے آؤ۔ آج کے بعد کوئی تمہیں اس جھوٹ کا تانا دینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ نیچے لاؤنج میں خاندان کے تمام لوگ براجمان تھے۔ چچا، چچی، خالہ اور رابعہ بیگم سمیت سب کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی اور تجسس تھا۔ لاؤنج میں لگی بڑی سی کلاک کی ٹک ٹک کی آواز اس گہرے سناٹے میں سسپینس کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ چچی اور خالہ کی لالچی نظریں گھر کی قیمتی آرائش و زیبائش کا طواف کر رہی تھیں۔ ان کی باڈی لینگویج سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کسی تماشے کی امید لے کر آئی ہیں۔ چچی تو خالہ کے کان میں مسلسل کھسر پھسر کر رہی تھی۔ لگتا ہے شاویز کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، چچی نے سرگوشی کی۔ ضرور اس لڑکی نے کوئی گل کھلایا ہوگا۔ آج اس کی چھٹی ہونے والی ہے، اسی لیے پورے خاندان کو بلایا تاکہ سب کے سامنے اسے نکالے۔ خالہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو بھابھی، ایسی لڑکیاں کہاں ٹکتی ہیں اتنے بڑے گھروں میں۔ آج تو مزہ آئے گا۔ ان کی باتیں اس وقت رک گئیں جب شاویز اور حیا سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں آئے۔ حیا کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن وہ پورے اعتماد سے شاویز کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاویز نے آتے ہی سینٹر ٹیبل پر ایک بھاری فائل پھینکی۔ فائل کے گرنے کی دھمک سے ڈرائنگ روم کا سناٹا ایک جھٹکے سے ٹوٹا اور سب چونک کر سیدھے ہو گئے۔ شاویز کی باڈی لینگویج میں طوفان سے پہلے کی وہ خطرناک خاموشی تھی جو سامنے والے کا خون خشک کر دیتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ میرے ایک بلانے پر آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے۔ شاویز نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال دی اور باری باری سب کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ پرسکون مگر خطرناک تھا۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ چچا نے کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اچانک سب کو یوں بلایا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اگر حیا نے کوئی مسئلہ کیا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ میں پریشانی کی بات تو ہے احمد صاحب۔ شاویز نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ لیکن میرے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ ذرا یہ فائل کھول کر دیکھیں گے؟ چچا نے ہچکچاتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پہلا صفحہ پلٹا۔ ان کی نظر جیسے ہی کاغذ پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کیا ہے شاویز؟ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ پڑھیے احمد صاحب، سب کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیے۔ شاویز نے ہاتھ کی اشارے سے انہیں مجبور کیا۔ جب چچا کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تو شاویز نے خود وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ 50 لاکھ روپے کی بینک ٹرانزیکشن کی رسید ہے۔ تاریخ وہی ہے جس رات آپ نے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے حیا پر بھاگنے کا الزام لگایا تھا۔ یہ رقم سیٹھ غفار کے اکاؤنٹ سے سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ خالہ اور رابعہ بیگم حیرت سے چچا کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک بزنس ڈیل کے پیسے تھے۔ چچا نے پسینہ پونچھتے ہوئے بہانہ تراشا۔ غفار میرا جاننے والا ہے، ہم نے ایک زمین کا سودا کیا تھا، یہ اسی کا ایڈوانس ہے۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو۔
बिजनेस डील? शावीज ने एक तंजा कहका लगाया और फाइल से दूसरा कागज निकाला। ये कैसा बिजनेस एग्रीमेंट है अहमद साहब, जिस पर साफ लिखा है कि लड़की कोई मसला नहीं करेगी, उसे मैं खुद संभाल लूंगा? शावीज ने वो कागज खाला की तरफ बढ़ा दिया। देखिए इसे, ये सेठ गफार का अपने दस्तखत और अंगूठे के साथ दिया गया हल्फिया बयान है। मेरा नाम सुनकर ही उसके होश उड़ गए थे और उसने एक एक बात उगल दी। वो बताता है कि अहमद साहब ने खुद उसके पास जाकर हया की तस्वीर दिखाई थी। अहमद साहब ने उस बूढ़े दरिंदे से कहा था कि रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से गाड़ी भेज दे। चची का चेहरा फजा में उड़ते हुए धुएं की तरह सफेद हो चुका था। वो कुर्सी की पुश्त से लगकर साकत हो गई थी। ये झूठ है। चचा अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। गफार मेरा पुराना दुश्मन है। वो मुझे और मेरे खानदान को बदनाम करना चाहता है। तुम में गैर की बात पर मुझे अपने ही चचा पर इल्जाम लगा रही हो। मैं गैरों की बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन रखता हूँ। शावीज ने निहायत सुकून से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे लाउंज के ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। अगर यह बयान झूठ है तो जरा इस आवाज को पहचानने में मेरी मदद कीजिएगा। उसने एक ऑडियो प्ले की। पूरे लाउंज में चचा की वाज़ेह आवाज गूंजी। अहमद साहब की आवाज, गफार भाई, लड़की बिल्कुल अकेली और बेबस है। आप बस पैसे तैयार रखिए, कल रात तक माल आपके पास होगा। अगर उसने कोई शोर मचाया तो उसे ऐसी दवा दूंगा कि सीधा आपके बेड पर जाकर आंख खोलेगी। आवाज सुनते ही चचा के घुटने जवाब दे गए। वो धब से सोफे पर गिर पड़े। उनकी जुबान तालू से चिपक चुकी थी और कोई एक लफ्ज भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। खाला ने सदमे से अपना मुंह छुपा लिया। अहमद भाई, खाला की आवाज गुस्से और सदमे से कांप रही थी। आपने पैसों के लिए अपने ही सगे भाई की निशानी का सौदा कर दिया और हमसे कुरान पर हाथ रखकर कस्में खाई कि ये घर से भागी। हम इसे गालियां देते रहे और आप पैसे गिनते रहे। अराबिया बेगम अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनकी आंखों में नफरत ही नफरत थी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अराबिया बेगम ने चच्ची को घूरते हुए कहा। एक यतीम लड़की की इज्जत नीलाम करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, और फिर उसी मुंह से तुम मेरे घर में आकर उस पर तोहमतें लगाती रही। चची जो अब तक बुत बनी बैठी थी अचानक रोती हुई आगे बढ़ी और हया के पैरों के करीब जमीन पर गिर गई। हया बेटी, हमें बचा लो। उनकी आवाज में अब वो पुराना गरूर नहीं बल्कि जिल्लत की इल्तिजा थी। गलती हो गई हमसे, लालच ने अंधा कर दिया था। शावेज से कहो हमें माफ कर दे, पुलिस के हवाले ना करे। ये खानदान वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हया ने निहायत सुकून से 2 कदम पीछे हटकर उनसे फासला कर लिया। इज्जत? हया ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ झुककर बात की। इज्जत तो किरदार में होती है चची जान। आप ही कहती थी ना, जब आपने भरी महफिल में मेरा किरदार उछाला था, मुझे रुस्वा किया था, तो क्या उस दिन आप अपनी इस इज्जत का नहीं सोचा था? मैंने तो आपसे सिर्फ पनाह मांगी थी और आपने मेरा सौदा कर दिया। शाहवेज ने गार्ड की तरफ इशारा किया। इन बिकाऊ लोगों को मेरे घर से निकाल दो, पुलिस इनसे खुद निपट लेगी। और आज के बाद इस खानदान का जो फर्द भी इनसे कोई ताल्लुक रखेगा, उसका वास्ता सीधा मुझसे होगा। गार्ड्स आगे बढ़े और चचा चच्ची को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया। वो जिल्लत और शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर वहां से निकल गए और बाकी रिश्तेदार भी सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे पीछे चल दिए। लाउंज खाली हो चुका था। सिर्फ राबिया बेगम वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर शदीद नेदामत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई हया के करीब आई। हया ने उनकी तरफ देखा तो वो बेसाख्ता रो पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। राबिया बेगम ने कांपते हाथों से हया का सर थाम लिया। मैं सच जाने बगैर तुझे दुख देती रही। मैं तेरी जुबान की कड़वाहट के पीछे छुपा वो सारा दर्द नहीं समझ सकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हया के अपने दिल का बोझ भी हल्का हो चुका था। उसने मुस्कुराकर राबिया बेगम के हाथ पर अपना हाथ रखा और उन्हें गले लगा लिया। सबके जाने के बाद जब रात काफी गहरी हो चुकी थी तो हया अपने कमरे में तन्हा फर्श पर बैठी थी। आज उसकी आंखों से बहने वाले आंसू थकावट या डर के नहीं थे, बल्कि ये उस अजियत का आखिरी गुबार था जो वो महीनों से अपने अंदर दबाए हुए थे। उसने जी भर कर रो लिया था और शावीज ने कमरे में आकर भी उसे रोका नहीं, बस खामोशी से पानी का गिलास उसके पास रखकर उसे वक्त दिया जिसकी उसे शिद्दत से जरूरत थी। उसके थारसिस के बाद जैसे उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया था। वो उठी और उसने फैसला किया कि अब वो माजी के राख में मजीद नहीं जलेगी। कुछ देर बाद कमरे में फूलों की हल्की हल्की महक फैली हुई थी। हया आईने के सामने खड़ी थी।
آج اس نے پہلی بار خاص طور پر تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا خوبصورت لباس اور چہرے کی وہ سچی مسکراہٹ جو آج تک اس نے سب سے چھپا کر رکھی تھی، آئینے میں صاف دمک رہی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہن ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ شاویز اندر آئے اور حیا کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت رہ گئے۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی انوکھے سحر میں گرفتار ہو گیا ہو۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا آج؟ شاویز کی آواز میں ایک دلکش شرارت تھی۔ میری وہ جنگلی بلی جو ہر وقت پنجے نکال کر حملے کے لیے تیار رہتی تھی، آج اتنی پرسکون اور اتنی دلکش کیسے لگ رہی ہے؟ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لی، کیونکہ آج اس جنگلی بلی کے پاس لڑنے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ اس نے مڑ کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے میرے لیے وہ کیا جو میرے سگے بھی نہ کر سکے۔ میں ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں شاویز، لیکن آپ کے اس جنون، آپ کی دی ہوئی عزت اور اس محبت سے میں ہار گئی ہوں۔ شاویز کے چہرے پر ایک نہایت دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حیا کے گال کو چھوا۔ میں نے تمہیں جیتنے کے لیے یہ سب نہیں کیا حیا۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ میں تو اس دن ہی اپنا سب کچھ ہار گیا تھا جب تم نے اس محفل میں کھڑے ہو کر ان عورتوں کا اکیلے مقابلہ کیا تھا۔ تمہاری ان باغی آنکھوں نے اسی دن مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں شاویز۔ حیا کے لہجے میں سچی ندامت تھی۔ اس پہلی رات میں نے آپ کی محبت، آپ کے رتبے اور آپ کی ذات کی بہت توہین کی تھی۔ میں نے آپ کو ان بکاؤ مردوں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ شاویز نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ وہ توہین نہیں تھی، وہ تمہارا ڈر تھا۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں بہت گہرائی سے جھانکا۔ اور میرا کام اس ڈر کو سچ ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ آج تمہاری آنکھوں میں وہ ڈر نہیں ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی۔ حیا مسکرا دی۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے کر ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں ہمیشہ ساری زندگی آپ کی اس حصار میں رہنا چاہتی ہوں، جہاں کوئی مجھ سے نہ چھین سکے۔ یہ حصار کبھی نہیں ٹوٹے گا حیا۔ یہ شاویز خان کا وعدہ ہے۔ تم صرف اور صرف میری ہو۔ شاویز نے جھک کر حیا کے ماتھے کو محبت سے چوما۔ حیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ آنکھیں موند کر اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ کمرے کی مدھم روشنیاں ان کے گرد ایک خوبصورت حالہ بنا رہی تھیں۔ ماضی کی ساری تلخیاں، درد اور خوف آج ایک سچے، پاکیزہ اور گہرے عشق کے حصار میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔